زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کے ملی، ان کے دینی تمام مسائل کو حل کرنا، ان کے تمام چیزوں کو دیکھ بھال کرنا، مدارس کا قائم کرنا، مسلمانوں کے اندر دین کی رغبت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کرنا۔ جمعیت علماء کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے یہ جمعیت علماء ہند جو ہے، اس کا اصولی کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی قسم کی تکلیف پہنچے تو ہم اس کے ساتھ میں ہیں، ہم اس کا ہر محاذ پہ ساتھ دینے کے لیے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں اس چیز سے لوگ ناواقف ہیں کہ جمعیت علماء کتنا بڑا سنگٹھن ہے۔ جو لوگ کافی پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے افسران ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی کیا کارہائے نمایاں ہیں، جو اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلی وہ جماعت ہے جو ہر محاذ میں باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی ڈر کے، کیونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسلی کی تعلیم نہیں دی، اور ہمیں یہ کہا کہ تم اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو پیش کرو، اغیار تمہارے اخلاق کو دیکھ کے مرغوب ہوں گے، تمہاری طرف رغبت کرنے والے بنیں گے، تمہاری بات کو سننے والے بنیں گے۔ تو وہ جمعیت کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ نشست منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا امین الحق صاحب اسامہ، جو ہمارے اتر پردیش کے سابق صدر مولانا متین الحق صاحب اسامہ اللہ کی آغوش رحمت میں جا پہنچے ہیں، اور وہ اس دار فانی کو کوچ کر کے اللہ کی آغوش رحمت میں پہنچ گئے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے اور ان کو راحت و سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے بعد میں خلف الرشید مولانا امین الحق اسامہ اپنے جانشین کو چھوڑا ہے، جو ایک صدقہ جاریہ ہیں، اور وہ ان کی باغ ڈور کو اور ان کے کام کو سنبھالنے والے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو جمعیت سے، دین سے، تمام دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو بنایا، اس میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بے شمار جانور ہیں جن کی گنتی کرنا مشکل ہے، بے شمار کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں،
زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ پورا جو ایک نظام دنیا کا چل رہا ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات کا منصب عطا فرمایا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا نظام یہ انسانوں کے لیے چل رہا ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے، سائنسداں کہتے ہیں کہ اس جیسی ہزاروں دنیا سورج کے اندر سما سکتی ہیں، لیکن انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے روزانہ وقت پر نکل کر انسانوں کو روشنی دینا، انرجی دینا، انسانوں کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، کھیت کھلیان، پیڑ پودے، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے لگا رکھا ہے انسان کی خدمت پر۔ چاند کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تمہیں انسان کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، روشنی پہنچانی ہے۔ پہاڑ ہیں کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو قائم کیا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کا نظام باقی رکھنے کے لیے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، ہوا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں اگر آندھی طوفان آ جائے تو کیسی تباہی آتی ہے۔ اتنی طاقتور ہوا، لیکن انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان اس سے سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے۔ پانی ہے کتنا طاقتور ہے، پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ندیوں میں آپ جا کر دیکھیں تو کٹے ہوئے پتھر دکھتے ہیں، پانی ان کو کاٹ دیتا ہے، لیکن انسان کی خدمت میں لگا ہے۔ ضرورت پڑنے پہ بارش بھی ہو رہی ہے، انسان اس پانی کو پی بھی رہا ہے، کھیت کھلیان بھی سینچ رہا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے۔ جانور، شیر کتنا طاقتور، چیتا کتنا طاقتور، بھینس، گائے کتنے طاقتور، لیکن انسان کی خدمت میں لگے۔ بیل کتنا طاقتور، لیکن انسان اس سے کھیت بھی جوت رہا ہے، اس سے دوسرے کام بھی لے رہا ہے۔ غرض یہ کہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا نظام اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہماری آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کو انسان کے لیے بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کس لیے بنایا؟ ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں سب سے بڑا بنایا ہے، اور ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، ہماری ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کوئی چیز، کسی چیز کے دنیا میں ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ اس کا بنانے والا بتاتا ہے نا۔ جس نے بھی یہ مائک ایجاد کیا ہوگا تو مائک کو کیسے استعمال کرنا ہے، مائک کا کام کیا ہے، مائک کتنی دور تک آواز پہنچا سکتا ہے، کس نے بتایا؟ جس نے اسے ایجاد کیا۔ ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کی تعمیر میں انجینئر کی ضرورت پڑی ہوگی، نقشہ بنانے میں کتنی سریا لگے گی، کتنی سیمنٹ لگے گی، کتنا مٹیریل لگے گا، تو یہ کتنی مضبوط ہے، کتنے دن چلے گی یہ عمارت، کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ انجینئر بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بلڈنگ کو ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ اس کا بنانے والا بتاتا ہے۔
تو انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی یہ کون بتلائے گا؟ جس نے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، قرآن کریم میں اس کا اعلان فرمایا۔ انسانوں کو اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کم و بیش سوالات نبی دنیا میں بھیجے، کتابیں بھیجی، اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام، یہ پوری کائنات، یہ پورا سسٹم ہمارے لیے بنایا، اور ہمارے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کے لیے بھی ایک مستقل نظام بنایا۔ نبیوں کو بھیجا ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے، کتابیں نازل کی ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، فرشتے لگے ہوئے ہیں ہماری خدمت کے لیے۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کس لیے؟ ہم انسانوں کے لیے رہنمائی لے کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت دی، ہمیں اتنی عزت بخشی کہ یہ سارا نظام ہم انسانوں کے لیے بنایا، اور صرف یہ نظام نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد ایک ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہمارے لیے بنائی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں بنائیں، طرح طرح کی چیزیں، یہ سب کس کے لیے بنائی؟ ہمارے آپ کے لیے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا منصب عطا کیا، تو ہماری آپ کی کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ دنیا میں جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی عام آدمی ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن اگر اسے علاقے کا کارپوریٹر بنا دیا جائے تو اب اس کے اوپر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے، اب اس کے اوپر علاقے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایم ایل اے بنا دیا جائے تو اب اس کے اوپر پوری ودھان سبھا کی ذمہ داری ہے، کسی کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، ان کی جو ضروریات ہمارے اوپر ہیں انہیں پورا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ادا کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جب اللہ نے اتنا بڑا منصب ہمیں عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے آپ کے لیے اتنا نظام پورا بنایا، پوری کائنات بنائی، تو ہمارے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہوگی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، دیکھو تم بہترین امت ہو۔ پہلے تو فرمایا تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، پھر انسانوں میں وہ جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا، اللہ پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب ان سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں انسان بنایا، تمہیں اپنے آخری محبوب کی امت میں بنایا، تمہیں بہترین امت بنایا، مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور امتوں میں سب سے افضل بنایا۔ اب تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو تم اشرف المخلوقات بھی کہلاؤ گے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو تم بہترین امت بھی کہلاؤ گے، اور اگر ان ذمہ داریوں سے چوک گئے، ان کا احساس تمہارے دل میں نہیں رہا، تو یاد رکھو پھر تم بہترین امت کہلانے کے مستحق نہیں ہو۔ یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے اور برے کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بہت دور کی بات، آپ کے سگے چچا ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ، آپ کی ہمدردی میں، آپ کی مدد میں، آپ کی خدمت میں گزار دی،
لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے ساتھ رعایت ہوگی لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے، ان کو سزا ملے گی، نبی کے سگے چچا کو۔ تو ہماری آپ کی کیا اوقات؟ اگر اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دل میں ہے تو ہم صحیح معنوں میں بہترین امت کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ یہ بات کوئی خیالی بات نہیں ہے کہ کہہ دی گئی اور اڑا دیا گیا، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں اگر آ کر بیٹھے ہیں، اللہ اور رسول کا تذکرہ سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، تو ہم کیوں سن رہے ہیں؟ آج اگر مولانا سلطان صاحب نے ہمیں آپ کو یہاں جمع کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ کانپور سے ایک مولانا صاحب آ جائیں، وہ بیان کر دیں، ہم لوگ سن لیں اور اس کے بعد چلے جائیں؟ نہیں، بیانات بہت ہو رہے ہیں، اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ پھر بھی ہمارے اندر روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، یہ دنیا وقتی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، سوالات کے جوابات دینے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے وہ احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ہم مانتے تو ہیں کہ ہمیں جانا ہے ایک دن اللہ کے سامنے، لیکن جو یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ یقین ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ آج ہم سب نیت کریں کہ جتنی دیر ہم لوگ یہاں گفتگو سنیں گے اور جو باتیں سنیں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب نیت کریں کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ سب سے پہلے یہ منصب عطا فرمایا، یہ عہدہ عطا فرمایا۔ جب یہ عہدہ دے دیا تو آگے فرمایا تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس منصب کے ساتھ تمہیں کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں تمام انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر امام ہو تو صرف تمہاری مسجد کے مصلیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ فرمایا اخرجت للناس، تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، فائدہ کیسے پہنچانا ہے؟ فائدہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تأمرون بالمعروف، ان کو اچھی باتیں بتاؤ، ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ، بلکہ اور اگر آسان زبان میں کہا جائے تو تمام انسانوں کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا، بھلائی کا جذبہ رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں داخل ہے، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، تم آخری نبی کے امتی ہو، اگر تم بہترین امت کا منصب چاہتے ہو تو تمام انسانوں کی بھلائی دل میں رکھنا یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہے تو کرو، جی چاہے تو نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی گئی ہے۔ مولانا جمعیت علماء کا تذکرہ فرما رہے تھے، جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی، اس کے پیش نظر مقصد یہی ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی، ان کی ہمدردی جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، جس کا احساس ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے، اس احساس کو دوبارہ بیدار کرنا، تمام انسانوں کی دنیاوی بھلائی بھی، تمام انسانوں کی دینی بھلائی، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور خالی بھلائی نہ رکھنا
بھلائی کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو انہیں اچھی بات بتلانا، اچھے مشورے دینا، ان کا اچھا چاہنا، اور دوسری چیز ان کو برائی سے بچانا، ان کو جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اس نقصان سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا تمام انسانوں کی، یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے ان کو روکنا۔ برائی میں ہر وہ چیز بھی شامل ہے جو دنیاوی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہو، اور وہ چیز بھی شامل ہے جو دینی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں جتنے حضرات، ہم آپ سب، ہم اپنا جائزہ لیں کہ اب تک ہم نے اس ذمہ داری پر کتنا عمل کیا۔ اچھے خاصے وقت، اچھی خاصی زندگی ہم نے گزار دی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم دینی تحریکات سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم دین کا بے شمار کام بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ہم مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے تمام انسانوں کے حوالے سے، اس ذمہ داری کا احساس ہمارے دلوں میں کتنا ہے اور اس ذمہ داری پر ہم نے اب تک عمل کتنا کیا۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عجیب سی فضا بنائی جا رہی ہے نفرت کی۔ آئے روز الٹے سیدھے بیانات اخبارات میں آ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جذباتی ہو کر، مشتعل ہو کر ان کا جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے اگر 2 باتیں کہی تو ہم ان کو 4 سنا کے خوش ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 4 باتیں لکھ رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف 8 باتیں لکھ رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ نہیں، ہمارا کام جواب دینا ہے اس انداز سے نہیں کہ اس کا نقصان ہو۔ اگر کسی نے ہم کو برا کہا، پلٹ کے ہم نے بھی برا کہہ دیا تو یہ تو ہمدردی کا تقاضا نہیں ہوا۔ ذمہ داری ہماری ہے کہ تمہیں تمام انسانوں سے ہمدردی کرنی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنا غصہ نکال لیا۔ بیٹا اگر نافرمان ہو، بیٹا اگر شرارت کرے تو غصہ باپ کو آتا ہے، لیکن اس غصے میں نفرت نہیں، محبت ہوتی ہے۔ باپ اگر بیٹے کی تربیت کے طور پر اسے مارتا بھی ہے تو اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، اور ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر تم کہیں برا ہوتا ہوا دیکھو، اگر کسی کو برا کرتا ہوا دیکھو تو تمہیں برا بھی لگنا چاہیے، برائی کو دیکھ کر برا لگنا چاہیے، بہت زیادہ برائی کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے میں ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ تو آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر، پروپیگنڈا کر کر، پلاننگ کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کو طاقت ملے۔ اگر وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو، ان کے مذہب کو، ان کو دیوی دیوتاؤں کو، ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تب تو ہم ان کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، تب تو ہم ان کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہاں اسلام اور مسلمان کسی دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، جبکہ قرآن کی روشنی میں ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو آج کے دور میں اس طرح کے پروگرام، آج کا پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ یہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ہے۔ معاشرہ ایک ایک فرد سے بنتا ہے،
ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی ایک معاشرہ ہے۔ اگر ہر شخص انفرادی طور پر اپنی فکر کر لے، یہ سمجھ لے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں دوسرے کی فکر کرنی ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، جو ہمارے ساتھ بھی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ہر کسی کو دوسرے کی اصلاح کی فکر ہے۔ ہم مولانا صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، مجمع بیٹھا ہے، بتا دیا آپ کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ان کو دور کر لو۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم ان کی فکر کب کریں گے؟ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم ان کی فکر کب کریں گے؟ تو سب سے بنیادی چیز جو آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ہم بہترین امت ہیں، ہم نبی رحمت کی امت ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ فلانے بھی تو ایسا کرتے ہیں، ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ فلانے ہمارے خلاف الٹا سیدھا بول رہے ہیں، ہم کیا خاموش بیٹھے رہیں؟ جی آپ خاموش بیٹھے رہیے، آپ جس طرح سے جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آپ نے پڑھا ہے۔ وہ مکلف نہیں ہے شریعت کے، ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ ہم سے سوال ہوگا کہ تم تو اللہ کے ماننے والے تھے، تم تو رسول اللہ کے ماننے والے تھے، تم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے تھے جس پر پتھروں کی بارش ہوئی، جس کے جوتے خون سے سن گئے، اور وہ مجبور نہیں تھے، وہ لاچار نہیں تھے، وہ بہت پاورفل تھے۔ ان کے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ آپ ایک اشارہ کیجئے، 2 پہاڑوں کو ملا دیں، پوری بستی کو پیس کے ختم کر دیں۔ ان کے پاس پاور تھا، ان کے پاس اختیار تھا، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اگر آج یہ مجھے نہیں پہچانتے، مجھے نہیں مانتے، تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ہم کو برا کہہ رہا ہے تو ہم اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں کہ یہ بیمار ہے، اس کا ذہن خراب کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اس کے فائدے کے لیے بھیجا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے دل سے، اس کے دماغ سے جو غلط فہمی بیٹھائی گئی ہے اس کو دور کریں۔ غصہ نہیں آنا، مشتعل نہیں ہونا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام تو بزدلی کی دعوت دے رہے ہیں، کم ہمت بنا رہے ہیں، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں یا ہم کسی چیز کے پابند ہیں؟ اگر علماء کرام جو بات کہہ رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں تب تو حق ہے گربان پکڑنے کا، لیکن اگر قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہو، نبی کے فرامین یہی بات کہہ رہے ہوں، نبی کی سیرت یہی پیغام دے رہی ہو کہ تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچانا، پھر ہم اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے کسی کو نقصان پہنچائیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں برا کہہ رہا ہے یا وہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمیں الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، تب تو ہم بہترین امت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دل کے جذبات کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنے دل کو تسلی پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم بہترین نبی کی امتی نہیں ہو سکتے۔ ہم اس منصب کے حقدار نہیں ہو سکتے جو منصب قرآن میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم کس بات پر سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کون ہیں؟ جو حقیقی معنوں میں نبی کا فرما بردار ہو۔ تو آج کے حالات میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جو صورتحال ہے ملک کی، ان میں ہمارے اوپر بہت بڑی یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو بہترین امت بنانے کی فکر کریں، اپنے کردار کو بدلیں،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے، ایسے گزارنی ہے، ایسے گزارنی ہے، لیکن نبی کی شکل میں، نبی کی ذات کی شکل میں ایک جیتا جاتا نمونہ ہمیں دیا ہے، دیکھو اس طرح گزار رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی، آپ نے مکے میں تبلیغ کی، پریشانیاں برداشت کی، پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے لیے نبی کی زندگی کے کون سے پہلو سے رہنمائی ملے گی؟ آپ کی مکی زندگی میں جو حالات تھے، آپ نے مکی زندگی کس طرح گزاری، ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے، لیکن ہمارے پاس پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہم نبی کی سیرت تو پڑھیں، ان حالات میں کس طرح گزارنا ہے زندگی، وہ کون سے ہنر تھا، وہ کون سا گر تھا، وہ کون سا جادو تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ پورا مکہ جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا محض 10 سال کے 13 سال کے عرصے میں۔ نبی کی بعثت سے قبل آپ نے بارہا سنا، یہ باتیں بتانے کی نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں کتنی زیادہ بد تہذیبی تھی، مکہ کے لوگ کیسے جاہل تھے، کیسے ان پڑھ گوار ہم اپنی زبان میں بولیں۔ دنیا کی سب سے بد تہذیب قوم، ایسی بد تہذیب قوم، ذرا تصور کریں، ہمارے لیے کہہ دینا بڑا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بڑا آسان ہے۔ ذرا تصور کریں ایسی جاہل اور بد تہذیب قوم جس میں باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفنا دیتا ہو۔ تصور کریں، جن لوگوں کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں کیسے جاہل اور کیسے گھٹیا قسم کے لوگ رہے ہوں گے کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفنا دے، اور صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایسی ان کی تربیت ہوئی، ایسی تربیت ہوئی کہ اللہ نے اس جماعت کو، اس قوم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ دیکھو، قیامت تک آنے والے انسانوں، کامیابی چاہتے ہو تو ان کی طرح بنو۔ وہ کون سا جادو تھا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ یاد رکھیں، دین بھی وہی موجود ہے، قرآن بھی وہی موجود ہے، نبی کی تعلیمات بھی وہی موجود ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں تو منظر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، صورتحال تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، چاہے جاہل ہوں، چاہے جس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہ ہم نے نبی کی ان تعلیمات کو بھلا دیا، اور ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ وہ بنیادی چیزیں کیا تھیں جو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں؟ میں بہت مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو اپنایا، جس بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اور ہمارے آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر بڑا مضبوط بنایا۔ آپ کی دامن پہ نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی نا، 40 سال تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے دامن پہ انگلی رکھ دے۔ مکے والے آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق و امین کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ امانت دار۔ مکے میں بڑے بڑے سردار، بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ نے تو کسی سے پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کا کیریکٹر اتنا مضبوط تھا کہ آپ کے کیریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔
آپ کی زبان بہت شائستہ، اپنوں سے، پراؤں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے محبت سے بات کرنا، مسکرا کر بات کرنا۔ کسی سے مسکرا کر بات کرنا کیا ہے؟ ہماری شریعت میں بتلایا گیا صدقے کا ثواب ملتا ہے اگر کسی سے مسکرا کر بات کرو تو۔ محنت لگتی ہے مسکرا کر بات کرنے میں، کوئی وقت جاتا ہے، پیسے لگتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کی اہمیت کھو دی۔ راستے میں جا رہے ہیں، بائک میں ہوا بھروانا ہے، کسی دکان پہ روکا، غیر مسلم کی دکان ہے، ہم اس سے ہنس کر بات کر لیں، اور بھائی خیریت سے ہو، ٹھیک ہو، ارے ہوا ختم ہو گئی ہے ذرا بھر دو۔ ہمارا کیا چلا جا رہا ہے؟ صرف ہمارے مسکرا کر یہ دو بول دینے سے اس کے دل میں اگر نفرت ہوگی بھی تو وہ تھوڑی کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی وہ۔ ہم خود جائزہ لیں، اگر ہم کو کسی سے نفرت ہو، کسی سے دشمنی ہو، اور وہ ہم سے محبت سے بات کر لے، ہم سے ہنس کر بات کر لے، تو کچھ نہ کچھ تو کمی آ ہی جاتی ہے۔ اب تک اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اب بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو کسی سے مسکرا کر بات کر لینا یہ کتنا بڑا کام ہے، اس کے ذریعے صرف اس ایک عمل سے پورے معاشرے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ سلام کیا چیز ہے؟ سلام کے بارے میں کہا گیا کہ سلام میں پہل کرو، سلام کو عام کرو۔ صرف سلام کرنے سے کتنی محبت بڑھتی ہے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پڑھ کے باہر نکلنے جو دکھ رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم، خود بخود اس کے دل میں آپ کی عزت بیٹھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنا کردار اتنا مضبوط بنایا کہ ہر آدمی آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا، حتیٰ کہ نوعمری میں، جوانی میں بیت اللہ شریف میں حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا کہ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اس کو وہاں کون پہنچائے گا؟ الگ الگ قبیلے تھے، ذرا سی بات میں تلواریں نکل آتی تھیں۔ اور لوگوں نے طے کیا کہ صبح صادق جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ صبح سارے قبیلے والے جمع ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ سے بہتر فیصلہ کون کرے گا؟ بڑے بڑے عمر کے لوگ، بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کو تیار ہیں، آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے اپنا کیریکٹر مضبوط بنایا تھا۔ جب اللہ کے نبی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کلمے کی دعوت دی تو کیا ہوا؟ آپ نے کیا باتیں کی؟ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنا کیریکٹر پیش کیا تھا۔ اے مکے والو، اگر میں تم سے کہوں کہ میں جس پہاڑ پر کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ارے آپ تو صادق و امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا اب تک؟ سب نے بیک آواز کہا آپ سے بہتر تو کوئی نہیں۔ تو مذہب کی تعلیم پیش کرنے سے پہلے، اللہ کا کلمہ پیش کرنے سے پہلے نبی نے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے۔ ہم آپ آج اپنا کیریکٹر درست کر لیں، بڑے بڑے انقلاب معاشرے میں لا سکتے ہیں۔ ہماری شبی بنی ہے، مسلمان ہے تو جھوٹ بولتا ہوگا، مسلمان ہے تو کاروبار میں گھپلا کرتا ہوگا، مسلمان ہے تو اس کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ خود ہمارا تجربہ، کانپور بڑا کاروباری شہر ہے، آپ کسی کپڑے کی دکان میں جائیے، کسی مسلمان کی کپڑے کی دکان پہ، آپ کو کچھ نہ لینا ہو، آپ جائیں، ایک تھان نکلوائیں، 2 تھان نکلوائیں، 4 نکلوائیں، 8-10 تھان نکلوا کے آپ کہیں نہیں بھائی ہمیں پسند نہیں آیا، اگر مسلمان دکاندار ہے تو اس کا منہ بن جائے گا، گارنٹی سے کہہ رہے ہیں لکھ کے لے لیجیے۔ اسی طرح آپ کسی غیر مسلم کی دکان پہ، جو عام تجربہ ہوتا ہے، کسی غیر مسلم کی دکان پہ چلے جائیں، میرا خود تجربہ ہے، ایک کافی ضعیف بوڑھے بڑے میاں غیر مسلم بیچارے، چپل جوتے کی دکان تھی، ان کے یہاں گئے، کئی جوڑی چپلیں نکلوائیں، اس کے بعد کہا کہ کوئی پسند نہیں آئی، وہ خوش ہوئے، کہلے ارے کوئی بات نہیں، آپ ہماری دکان میں آئے یہی بہت بڑی بات ہے، اور خوشی۔ انہوں نے کہا پھر جب آپ کو لینا ہو آئیے گا۔ ہم نے اپنی شبیہ ایسی کیوں بنائی؟
خود مسلمان یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو کبھی ضرورت پڑتی ہوگی تو کسی غیر مسلم دکاندار کے پاس جاتے ہوں گے. خود ہمارے جاننے والوں میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بنوایا، کہتے ہوئے خود اندر سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی ان کمیوں پہ ہم ہی نہیں روشنی ڈالیں گے تو کون ڈالے گا؟ جب خود ہم لوگ اس پر غور نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں آ گئی ہیں تو کون غور کرے گا؟ بہت اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. مسلمانوں کو جب جب نقصان ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا، اپنی خرابی کی وجہ سے ہوگا. چاہے کوئی حکومت آئے جائے، پوری دنیا کی طاقت فرعون کے پاس تھی، سب سے بڑی طاقت تھی اس زمانے کی. اتنی بڑی طاقت تھی کہ اس کے دماغ خراب ہو گئے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن نقصان پہنچا پایا حضرت موسیٰ کو. نمرود، کتنی بڑی طاقت اس کو اللہ نے دی تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، نقصان پہنچا پایا حضرت ابراہیم کو. مکہ کے سارے دشمن مل کر بھی اللہ کے نبی کو ایک انچ برابر بھی نقصان پہنچا پائے. 313 کے مقابلے میں کتنے آئے تھے؟ یاد رکھیں، مسلمانوں کو کبھی بھی 1450 سال ہو گئے، کیسے طوفان آئے، کیسے دشمن آئے، ایسا لگا کہ جیسے اب اسلام خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ اسلام اسی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور مسلمان بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک باقی رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو 1 انچ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوگا اپنی کمیوں کی وجہ سے ہوگا. آج بھی ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی خرابیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک بڑے دیندار مسلمان، ان کا سیمنٹ کا کام تھا. ہمارے کانپور میں ایک صاحب مکان بنوا رہے تھے، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ان سے سیمنٹ منگوایا کرتے تھے. ایک بار ان کو شک ہوا کہ سیمنٹ کچھ کم آ رہی ہے. ACC سیمنٹ سنتے ہیں کہ 50 کلو کی بوری میں 100-200 گرام زیادہ ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی. ہر بوری میں 5 کلو سیمنٹ کم تھی. جو صاحب بنوا رہے تھے وہ زیادہ دیندار نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی مسجد آ جایا کرتے تھے. اور آپ کو بتائیں، جن سے وہ سیمنٹ لے رہے تھے وہ اچھے خاصے دیندار تھے، ان کی اچھی خاصی بڑی داڑھی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے. ان کے اس عمل سے دل برداشتہ ہو کر اس شخص نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن الحمدللہ پھر آنے لگے. اس کا ثواب کسے ملے گا؟ یہ جو اتنا نیک کام انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ایک شخص دین سے بدظن ہوا، اس کا بہت نیک کام کیا، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہمارے ان کمیوں کی وجہ سے آج ہماری شبیہ خراب ہو رہی ہے. اگر دشمن پلاننگ کر کے ہمیں بدنام کر رہا ہے تو ہم نے اس کو کتنے موقع فراہم کیے. ہم آج مسلم محلوں سے گزر جائیں، اپنے بچوں کی زبانیں دیکھیں، کتنی اچھی زبان استعمال کرتے ہیں. اگر 1 کلومیٹر آپ پیدل جائیں اور 1 کلومیٹر میں آپ کو کسی مسلمان بچے کے منہ سے گالی کی آواز نہ سنائی دے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑا کرشمہ ہو گیا. مسجدوں کے اغل بغل جو دکانیں ہیں چائے کی، وہاں دن بھر بیٹھ کر بات میں گالی. ہم نے گالی کو برا سمجھنا چھوڑ دیا. ہر بات میں گالی، ہر بات میں، اور اتنی فحش گالیاں کہ شریف آدمی اپنے کام سے سن نہیں سکتا. آج ہمارے محلوں میں کیا صورتحال ہے؟ ہمارا بچہ نشے کا عادی ہو رہا ہے. ہم تو کانپور میں دیکھ رہے ہیں، یہاں کی کیا صورتحال ہے مجھے نہیں معلوم. سگریٹ نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، اور سگریٹ تو بہت نیچے درجے کی چیز ہو گئی. نہ جانے کیا کیا خرافات نشے کے نام پر ہمارا نوجوان لے رہا ہے. آپ کسی بڑے شہر میں جائیں، اکثر مسلم محلوں میں آپ کو نشے کے عادی زیادہ ملیں گے، نشے کے ڈرگس زیادہ ملیں گے وہاں کی دکانوں میں. غیر مسلموں میں بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنی شبیہ ایسی بنا لی ہے کہ دشمن کو ہم موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے خلاف پوری دنیا میں مہم چلاؤ، ہمیں بدنام کرو. اور ہم صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی شریعت کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کو بدنام کر رہے ہیں.
ذرا سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہر سال حج میں بھی جا رہے ہیں، لیکن معاملات خراب ہیں، قرض لیے بیٹھے ہیں، دینے کی نیت نہیں ہے، کاروبار میں گھپلے بازی کر رہے ہیں، پیسہ مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوتے ہیں؟ تو سب سے بنیادی چیز جو ہمارے کرنے کی بھی ہے، جو آپ کے کرنے کی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے اپنا کیریکٹر اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس پر انگلی رکھنے کی ہمت نہیں تھی کسی کی۔ دوسری انتہائی اہم اور بنیادی چیز، آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ صبر کرنا کمزوروں کا کام ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر لو۔ نہیں، صبر تو وہی ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہو، پھر بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، خاموش رہ جانا، برداشت کر لینا۔ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے نبی مجبور تھے، دشمنوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، ایک جنگ میں آپ کا دانت مبارک تک شہید ہوا کہ آپ مجبور تھے، آپ ایک اشارہ کر دیتے سارے دشمن ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے صبر کیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دینے کے لیے کہ جو لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے، جو لوگ مجھے آخری نبی مانیں گے، جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کیریکٹر مضبوط بنائیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یاد رکھیں، صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کی شان نہیں ہیں۔ یا تو آدمی بہت مشتعل ہوتا ہے، بہت غصے میں آتا ہے، پھر غصے کے حالت میں وہ ایسا کام کرتا ہے جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کر لے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ غصہ آ جانا یہ بڑی مردانگی کی علامت ہے۔ نہیں۔ اور ایک بات اور بتائیں، غصہ آتا کبھی اپنے سے مضبوط پر نہیں ہے، ہمیشہ اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے۔ باہر فیکٹری میں ہیں، ملازم ہیں، مالک نے دو چار باتیں کہہ دی تو وہاں غصہ نہیں آئے گا، گھر آئے بیوی نے کھانے میں نمک کم کر دیا تو غصہ وہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہے، وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتی، تو سارا غصہ اس کے اوپر نکالیں گے۔ اپنی کوئی باہر کی ٹینشن ہے، دکان کی، کاروبار کی، گھر آئے بچے نے کوئی شرارت کر دی، پکڑ کے پیٹ دیا، سارا غصہ دن بھر کا بچے پہ نکال دیا۔ گاڑی سے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے، کسی کار والے سے لڑ گئے تو سوری کہہ کے نکل جائیں گے، اور کسی رکشے والے سے لڑ گئے تو جب تک اسے کم سے کم گھور کے دیکھ نہیں لیں گے تب تک نکلیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے۔ تو غصے کو قابو کرنے والا سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے۔ غصہ آنا یہ کمزور انسان کی علامت ہے، جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں انہیں جلدی غصہ نہیں آتا۔ تو جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے، یا پھر انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ مایوسی ہوتی کیا چیز ہے؟ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر مایوسی کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہمیں لگ رہا ہے حالات خراب ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کو یہی پسند تو یہی ٹھیک، ہمیں بھی یہی پسند، حالات بہت اچھے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کو یہ پسند تو ہم اس میں راضی۔ مسلمان کا کام تو ہے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو، اللہ سے خوش ہو کہ اللہ آپ نے مجھے جیسا بنایا، جیسا رکھا، جیسے حالات دیے، ہم اس میں خوش ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے مکی زندگی میں، کہ آپ نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ پر کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی دشمنیاں آپ نے برداشت کی، آپ کی جان کو خطرہ، آپ کے بچوں کی جان کو خطرہ، آپ کے صحابہ کی جان کو خطرہ، اس کے باوجود کبھی نہ آپ غصہ ہوئے، نہ آپ مشتعل ہوئے، اور نہ آپ مایوسی کا شکار ہوئے۔
تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آپ کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا آپ نے کبھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا۔ دشمنوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم پورے مکے کی دولت تمہارے ہاتھ میں رکھنے کو تیار۔ اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار۔ اگر تم کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرانے کو تیار، لیکن تم اپنے مشن سے پیچھے ہو جاؤ، اپنے مشن سے باز آ جاؤ، جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو کیا فرمایا؟ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں 1 انچ بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ ذمہ داری ہمیں دے کر بھیجا گیا، ہمارے اندر ذمہ داری کو ادا کرنا تو دور کی بات، ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بھیجے گئے، اپنا کھانا، اپنا کمانا، اپنے بال بچے، اپنا کاروبار، اپنی بلڈنگ بن جائے، اپنی گاڑی ہو جائے، نہیں، ہمیں ساری انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پیار محبت سے اس کو سمجھانا، اس کو اس برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اگر ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خطے میں ہمارے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو ہمارا دشمن بنایا جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے انداز میں ان کا ذہن صاف کریں۔ ان سے دشمنی کا جواب دشمنی سے دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہم وقتی طور پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے تو چاہے 4 باتیں کہہ دیں، لیکن یاد رکھیں جس وقت ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے الٹی سیدھی بکواس کریں اور کسی گالی کا جواب گالی سے دیں تو اس وقت ہم بہترین امت کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے، خیر امت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی چیز اپنا کیریکٹر درست کرنا، جھوٹ، دھوکہ دھڑی، بے ایمانی، غیبت، بہتان ترازی، ان سب چیزوں سے اپنے کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا۔ پھر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہر طرح کے حالات میں اللہ سے راضی رہنا۔ اور تیسری چیز، جو مشن دے کر ہمیں بھیجا گیا ہے اس مشن سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی ہے اس ذمہ داری سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ جب ہم ان تینوں چیزوں کو ملاتے ہیں، ان تینوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں اوصاف کو جمع کرتے ہیں، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں اوصاف کو جمع کرنے پر جو جماعت ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ جماعت ہے جمعیت علماء ہند۔ ہم اس کی تاریخ پڑھیں، ہم اس کے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، ہمیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ملیں گی۔ انسانوں کی ہمدردی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر گزرے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک غیر مسلم ہے، ان کو استنجا کی حاجت ہوئی، وہ گئے استنجا کرنے کے لیے، واپس آ گئے۔ حضرت کو محسوس ہوا کیا بات ہے، حضرت نے جا کر دیکھا تو ٹرین کا استنجا خانہ بہت گندا تھا۔ حضرت نے اپنا لوٹا لیا اور چلے گئے اندر، تھوڑی دیر بعد آیا کہ وہ آپ جائیے، فارغ ہو جائیے۔ کیا ہوا؟ جا کے دیکھا تو حضرت شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم، وہ حسین احمد مدنی جنہوں نے مسجد نبوی میں روضے رسول کے سامنے بیٹھ کر 18 سال بخاری پڑھائی ہے۔ آج جب بخاری پڑھائی جاتی ہے تو محدثین کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمایا کرتے تھے قال ھذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور وہ حسین احمد مدنی جن کے بارے میں لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک موقع پر انہوں نے روزے پہ جا کر سلام پڑھا تو اندر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، تم پر بھی سلامتی ہو میرے بیٹے۔ اس حسین احمد مدنی نے اس غیر مسلم کے لیے ٹرین کا استنجا خانہ صاف کیا تھا۔ ہمارے لیے بیان کر دینا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بڑا آسان ہے۔
ذرا تصور کیجئے، کلیجہ چاہیے اس عمل کے لیے۔ ایسے ہی نہیں کوئی اللہ کا ولی بن جاتا، ایسے ہی اللہ نے ان کو شیخ العرب والعجم نہیں بنایا تھا۔ جمیعۃ العلماء کے اکابر میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر ملے گی کہ وہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی خدمت میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا جاننے والا ہے۔ حضرت مدنی ہی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے، ایک کوئی بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، وہ لکھتے ہیں کہ میں ٹرین پہ سفر کر رہا تھا، مجھے ہلکا بخار تھا، تو میں نے شال اوڑھی، چادر جھکت بھی رہی ہوگی، ٹرین کی اوپر والی سیٹ پہ جا کر لیٹ گئے۔ بخار کی شدت سے ہلکا ہلکا کراہ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کوئی ہاتھ آیا، وہ میرا پیر دبانے لگا، ان کو بڑا اچھا لگا، بخار میں بدن دکھتا ہے، وہ سو گئے۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا بدن دب رہا ہے، تو ہٹا کے دیکھا تو دیکھے تو کون نوجوان ہے، کون ہے اتنا نیک، دیکھا تو حضرت مدنی ہے، پیر دبا رہے ہیں۔ ارے وہ فوراً کھڑے ہو گئے، پیر قدموں میں گر گئے حضرت مدنی کے، کہ حضرت یہ کیا غضب کر دیا آپ نے؟ کہنے لگے ارے تو اس میں کیا ہو گیا، آپ کو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، میں نے پیر دبا دیا تو کیا کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آزادی کے بعد جب فسادات کا دور شروع ہوا، یہ وہ واقعات ہیں جن کو بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ بے شمار قربانیاں، کتابیں بھری پڑی ہیں اکابر کے واقعات سے، اپنی جانوں پر کھیل کر فساد زدہ علاقوں میں جانا، وہاں انسانوں کی مدد کرنا، ان کو حوصلہ دینا، ان کی ہمت نہ ٹوٹ پائے، ان کی ہمت بڑھانا، ان کے لیے گھروں کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنا، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کرنا۔ یہ چیز اس کی قدر و قیمت وہی شخص جانتا ہے جس کا کچھ لٹ گیا ہو۔ جن علاقوں میں فساد ہوتا ہے، جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے، جہاں آفات آتی ہیں، وہاں جا کر وہاں والوں سے پوچھئے، وہ بتائیں گے آپ کو جمیعۃ العلماء والوں کی قدر کیا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، مہاراشٹر کے علاقے کوکن میں بہت زبردست سیلاب آیا، ہم لوگ کانپور سے بھی کافی امداد کا سامان لے کر وہاں پہنچے۔ اتنے کیچڑ میں جمعیت کے ورکر، جمعیت کے کارکنان، جمعیت کے خدام کیچڑ میں گھس کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں، بسکٹ پہنچا رہے ہیں، کھانے کی پیکٹیں پہنچا رہے ہیں۔ لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کشتیوں میں رکھ کے لے کر آ رہے ہیں۔ انہیں کیا مل جائے گا؟ انہیں کون کچھ دے دے گا؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے، اور یہ لوگ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہم جالون میں رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے اطراف کے کسی علاقے میں باڑھ آ گئی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا تعاون جمع کر کے مولانا سلطان صاحب سے کہیں کہ جمیعۃ العلماء کی طرف سے وہاں امداد پہنچا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اس فضا کو بدلنا، نفرت کی فضا کو محبت کی فضا میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو اپنانا پڑے گا، اور جو ذمہ داری بہترین امت ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ آج بھی اب ہم اپنا کیریکٹر درست کر لیں، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ اپنا اندر پیدا کر لیں۔ یاد رکھیں آج بھی سارے دشمنوں کی دشمنی، ساری دشمنوں کی پلاننگ، سازش سب دھری کی دھری رہ جائے گی، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بس ہمیں آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج اس مسجد میں اٹھنے سے پہلے یہ نیت کر کے اٹھیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنائیں گے۔ جمعیت علماء کی طرف سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اصلاح معاشرہ کی۔ ہر فرد اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنائے، بہترین امت ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں، نشے کے خلاف ابھی جمیعۃ العلماء کانپور کی طرف سے 7 دن کی مہم چلائی گئی، بڑی کامیاب ہوئی۔
ہم آپ حضرات سے کہتے ہیں مولانا سلطان صاحب کو اور جمعیت کے دیگر ذمہ داران کو پکڑیے اور ان سے کہیے کہ آپ نشے کے خلاف ہمارے جالون میں مہم چلائیے، ہم سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے گھر سے شروعات کریں، نشے کے خلاف پروگرام کروائیں، علماء کرام کے بیانات کروائیں، ریلیاں نکالیں، ٹیم بنا کر محلے نوجوانوں کو جا کر سمجھائیں، اور کچھ ذمہ دار لوگ افسران سے جا کر ملیں کہ آپ ذرا تحقیق کریں کہ ہمارے علاقے کی دکانوں میں نشے کی سامان کہاں سے آ رہے ہیں، دکانوں کے پاس ڈرگس کہاں سے آ رہا ہے، نوجوانوں کو کیسے ملنا ہے، بغیر پولیس کی ملی بھگت کے نہیں آ سکتا۔ ہمارے کانپور میں ہم لوگ جب یہ نشہ مخالف مہم کی شروعات کر رہے تھے تو وہاں کے پولیس کمشنر صاحب سے ملے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ بھائی دیکھیے 2 طرح کے کام ہیں، ایک کام ہمارا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے ممبروں سے ہمارے جماعت کے ساتھی گھر گھر جا کر نوجوانوں کو سمجھائیں کہ بھائی نشہ برائی ہے، اس سے بچو، اپنی صحت کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دوسرا کام آپ کا ہے کہ آپ یہ نگرانی رکھیں کہ دکانوں میں ڈرگس آتا کہاں سے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو کچھ ذمہ دار افراد ایسے بھی ہو جو افسران سے جا کر ملیں اور ان سے یہ گزارش کریں جمعیت علماء کی طرف سے کہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس پر نگرانی رکھیں کہ دکانوں تک یہ نشیلی اشیاء پہنچ کیسی رہی ہیں۔ نشے کی وجہ سے اپرادھ بڑھ رہے ہیں، نشے کی وجہ سے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، روزانہ اخبارات میں طرح طرح کے جرائم آ رہے ہیں، ان میں بہت بڑی وجہ نشہ بن رہا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کے پازیٹیو مثبت کام کریں گے تو خود بخود ہماری شبیہ بہتر ہوگی۔ ہم تو مشہور ہے کہ مسلمان صرف نعرہ لگانے میں آگے ہیں، مسلمان پتھر بازی کرنے میں آگے ہیں۔ نہیں، مسلمان اپنے معاشرے کی اصلاح میں سب سے آگے ہیں، مسلمان اپنے نوجوانوں کی ہمدردی کرنے میں سب سے آگے ہیں، نوجوان اپنے ملک کو، اپنے شہر کو اچھا اور صاف ستھرا ملک بنانے میں سب سے آگے ہیں، اپنے سماج کو اچھا سماج بنانے میں سب سے آگے ہیں۔ مسلمان اپنی بھی بھلائی چاہتا ہے، مسلمان انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، مسلمان اپنے شہر کی بھلائی چاہتا ہے، مسلمان اپنے ملک کی بھلائی چاہتا ہے۔ جب ہم یہ پیغام دنیا کو دیں گے تو خود بخود وہ نفرتیں جو لوگوں کے دلوں میں بھری جا رہی ہیں وہ خود بخود دور ہوں گی۔ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، آپ نے فرمایا اگر ایک سوئی بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر گھر میں اس کی جگہ نہیں رہتی، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ہم آپ تو انسان ہیں، اگر ہم آپ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہماری کوئی جگہ بچتی ہے اس دنیا میں، ہماری کوئی حیثیت بچتی ہے؟ ہمیں جو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے، جب تک وہ ذمہ داری کا احساس ہمارے دل میں رہے گا، اور جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے جب تک وہ کام ہم کرتے رہیں گے تب تک ہم کسی لائق رہیں گے، تب تک ہماری حیثیت ہوگی، تب تک ہماری اہمیت ہوگی۔ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا تو نہ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہوگی اور نہ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت ہوگی۔ نیت کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنے اندر بیداری لائیں گے، اور جمعیت علماء کی طرف سے جو یہ مشن چلائے جا رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے، نشے کے خلاف لوگوں کو بیدار کرنے کے، سچا پکا مسلمان بنانے کے، خود بھی اس سے جڑیں گے، اپنا وقت دیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اس مہم سے جوڑیں گے۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہم آپ رزلٹ کے مکلف نہیں ہیں۔ تمام محنتوں کے باوجود، اچھی نیت کے ساتھ ہم نے محنت کی، اس کے بعد بھی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ رزلٹ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے جب اپنے آخری نبی سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے آخری نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام تو بس ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو اس کا مکلف نہیں بنایا تو یاد رکھیں ہم آپ بھی رزلٹ کے مکلف نہیں ہیں۔ تمام محنتوں کے باوجود رزلٹ پازیٹیو آئے تب بھی اللہ کے بھروسے، رزلٹ نگیٹو آئے تب بھی اللہ کے بھروسے۔ ہمارا آپ کا کام محنت کرنا ہے، نیت کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ ہاں ہم نے نیت ہی نہیں کی، ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر قیامت کے دن تمام اعمال کے باوجود ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، روایت ہے کہ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ فلاں بستی کے لوگ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، جاؤ ان پر میرا قہر نازل کرو، پوری بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے نے کہا اے اللہ، اس بستی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں تیرا ایک بندہ ہے،
جو ہر وقت تیری یاد میں غافل، تیری یاد میں پڑا رہتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اگر پوری بستی کو تباہ کیا جائے گا تو وہ بندہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے میرا عذاب اسی پر نازل کرو کہ وہ اس نے اپنے اعمال کی تو فکر کی لیکن اپنی بستی والوں کی فکر نہیں کی۔ تو تمام اعمال کے باوجود اگر ہمارے اندر دوسرے انسانوں کی فکر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہی بات، پھر ہم بہترین امت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا فرمائے، جو منصب ہمیں عطا کیا گیا ہے بہترین امت کا اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی یہ جو جماعت ہے، یہ جو امانت ہے جمعیت علماء ہند، ہم سب کو تن من دھن کے ساتھ اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں، درود شریف پڑھ لیجئے، مختصر سی دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے اب تک جو بھی غفلت کی زندگی گزاری ہے ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور بقیہ زندگی اپنے حکموں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ذمہ داری آپ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنا دیجئے، صحیح طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تمام انسانیت کی بھلائی، تمام انسانیت کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اپنے گھر والوں کی ہمدردی، اپنے محلے والوں کی ہمدردی، اپنے شہر کی ہمدردی، اپنے ملک کی ہمدردی ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی اچھا کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی اچھا کر دیجئے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے، جو بچے اور بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، جن کے رشتے ہو گئے ہیں ان کو خیریت کے ساتھ انجام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے لیے جو بھی اس دنیا میں اور آخرت میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جن چیزوں سے ہمیں دنیا میں اور آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کے لیے نیک نامی والے کام کرنے والا بنا دیجئے، ہر ایسے کام سے جس سے ہمیں اور ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچے، ہماری شبیہ خراب ہو، اے اللہ ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کے آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، جن برائیوں سے پناہ چاہی ان برائیوں سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جمعیت علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جن اکابر کی یہ امانت ہے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دنیا میں بھی ان کے نقش قدم پر چلائیے، اور مرنے کے بعد ہمیں ان اکابر کا، ان اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیے اسلام و ایمان پر زندہ رکھیے، جب موت دیجئے تو اسلام و ایمان پر موت دیجئے، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان پر جاری فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں